ہمارے اگلے اسپیکر ہیں جناب عزیز علی داد صاحب. وہ شناخت زبان، لغت، ثقافت اور شناخت کے حوالے سے اس کا جو انٹریکشن ہے یا آپس میں جو تعلق ہے اس پہ بات کریں گے. جناب عزیز علی داد صاحب. سب سے پہلے منتظمین کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ کچھ میں اپنی آراء ڈکشنری کے تاج اللغت کے متعلق پیش کر سکوں. اور سب سے پہلے تو مبارکبادی عبدالخالق تاج صاحب کو، جنہوں نے ادب اور شناخت زبان کے علم کے متعلق ان کی شروع سے آلریڈی کنٹریبیوشنز ہیں، ایک اہم اضافہ کیا ہے اس حوالے سے. ڈکشنریز کی ہسٹریز تو یہاں پہ ثبوت سے آپ نے روشنی ڈال دی ہے. میں کچھ شناخت کے حوالے سے اور ڈکشنری کے حوالے سے یہ کر لوں گا، کچھ وضاحت آپ کو اپنی آراء پیش کر لوں گا. زبان کے سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اپنے روایتی طور پہ جدید اسکالرشپ میں یہ رہا ہے کہ زبان کو ایک ابلاغ کے طور پہ لی گئی، ایک کمیونیکیشن میڈیم کہا گیا کہ یہ زبان ہے جو ہمارے تھرو ایکسپریس کرتی ہے. زبان ہماری محتاج ہے، ہمارے تھرو زبان اپنے آپ کو اظہار کرتی ہے. میں شناخت زبان میری محتاج ہے کہ وہ میرے تھرو اپنا اظہار کرے. لیکن سیپر وورف جو تھیسس ہے وہ اس تھیسس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی یہ لینگویج ہوتی ہے جو ڈٹرمائن کرتی ہے ہمارے تھاٹس کو، ہمارے افکار ہماری زبان کو ڈٹرمائن نہیں کرتے ہیں. یہ زبان ہوتی ہے جو ہمارے افکار کو بناتی ہے، اور انہی افکار کے تھرو کیا کرتے ہیں، ہم اس دنیا کو سمجھتے ہیں. اور اس کو ویلٹن شنشوانگ جرمن کہتے ہیں، ورلڈ ویو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. اس کو آپ کہہ دیں دماغ کی آنکھ کون سی پرووائڈ کرتی ہے؟ وہ زبان پرووائڈ کرتی ہے. زبان پرووائڈ کرتی ہے. تو اب ہمارے کانٹیکسٹ میں ہو یہ رہا ہے، جدیدیت میں ڈکشنری اور نیشنل آئیڈینٹی کا بہت قریبی تعلق ہے. آپ بین جانسن نے ڈکشنری بنائی، انگلش کی بنائی، تو اسی دوران ہی ان کی بین جانسن وہ بندہ ہے جس نے اپنی ادبی تنقید کے اندر شیکسپیئر کو انگریزی ادبوں میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ڈکشنری کا اتنا اہم کام تھا کہ وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ ایک سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہوتی ہے، نہ صرف اکانومکلی اور ملٹری وائز بلکہ علمی طور پہ ایک سپر پاور بنتی ہے. اب ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ وہ ہمارا ورلڈ ویو جو ہے پرانا، وہ سارا ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. وہ میں گلگت میں رہا ہوں اور شہروں میں زیادہ تر رہا ہوں، تو میرے ذہن سے وہ زراعت کی ساری ووکیبلری غائب ہو گئی ہے. شکاریات کی اپنی ایک ووکیبلری ہوتی، رسومات ہوتی تھی، وہ ساری غائب ہو گئی. موت پہ، شادیوں پہ ایک پوری ایک خاص ووکیبلری ہوتی تھی، وہ ساری غائب ہو گئی. اب حد یہ ہو گئی ہے کہ میں آپ کو غالب سے لے کے شیکسپیئر سے لے کے ہر ایک کوٹ کر سکتا ہوں. محبت ایک بہت سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے نا، جو آپ کے دل سے نکلتی ہے، وہ اظہار جو ہوتا ہے شاعری میں جو نکلتی ہے. میں آپ کو غالب سے، شیکسپیئر سے لے کے وہ کوٹ کر سکتا ہوں. اچانک میری شاعری میں میرے جو اندر جو فگرز ابھر کے آتے ہیں، وہ لیلا مجنوں نکل کے آتے ہیں، شیری فرہاد آتے ہیں، سونی مہوال، ٹھیک ہے ان کی بہت عزت ہے، لیکن میرے اندر سے یورمس ملنگجان نہیں نکلتے ہیں. تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ہماری محبت بھی انسپی ہو گئی، باہر کی محتاج ہو گئی ہے. تو ہم نے وہ کیپیسٹی لوز کی ہے. تو یہ ڈکشنری ایک دن کا وہ نہیں ہے. ناموس نے لکھا، امین ضیاء نے ڈکشنری آئی، رازوال صاحب کی آئی ہے، ابھی عبدالخالق تاج کی آئی ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پہ، آپ ان کو خریدیں، آپ پڑھیں. جو خاص کر لنگوسٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مکمل طور پہ کوئی صحیفہ آپ کے پاس آیا ہے. اس سے سیکھیں. آپ کا کام ہے، اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو اس کو فل ان کریں. آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو پتہ ہو کہ آج جو ہیں ہم کس طرح سے ہیں. آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کیا تھے، ساری وہ خام خیالیاں ہیں. تو یہ ڈکشنری کیا کرتا ہے، آپ کے اس اپنے ماضی کو، اپنے حال میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک نئے دریچے آپ کے لیے عیاں کرتی ہے. تو پھر علم کا نام ہی کیا ہے، اپنے بند دریچوں کو کھولنے کا نام ہے. تو ہم بڑے بڑی روایت کی بات کرتے ہیں. میری بحث ہو رہی تھی کچھ ہفتوں پہلے، کہا کہ ہمارے کلچر کے لیے خطرہ ہے، تم مغربی خیارات کے ہو. مجھے الزام لگایا. میں نے کہا آپ مجھے شنا اور بروچ اس کی میں کلچر کے لفظ کیا ہے مجھے ذرا بتا دیں.
تم جس اس میں کہہ رہے ہو کلچر کو خطرہ ہے، تو ہم جو بیسک زبان استعمال کر رہے ہیں جدید، اس کی بھی تفہیم نہیں ہے، چاہے کہ ہماری اپنی ذاتی جو ووکیبلری ہے جو ہمیں اس دنیا کی کائنات کی افراد کے ساتھ معاشرے کی تفہیم میں مدد دیتی ہے، وہ تو اس کی ہمیں تفہیم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ہم اس پہ اپنے علم کو بلڈ کریں، علم میں اضافہ کریں۔ ابھی ہوتا یہ ہے کہ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے، کیونکہ خالق صاحب خود گورنمنٹ آفیسر رہے ہیں، آج کل گورنمنٹ آفیسروں پہ ویسے بھی تنقید ہوتی ہے، میں بھی ایک NGO میں آفیسر ہوں، وہاں پہ تو ہم پہ بھی تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، وہاں پہ بڈلف آیا، آپ کے کرنل شومبرگ آئے ہیں، بہت سارے نام آئے ہیں، یہ بھی آفیسرز تھے، لیکن دنیا کیوں یاد رکھتی ہے؟ انہوں نے افسری کے علاوہ ہٹ کے کیا کام کیا ہے، دنیا اس چیز کو یاد رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خالق طاہر صاحب تحصیلدار AC رہے ہوں گے، تو AC سینکڑوں آئے ہوں گے گلگت میں، لیکن ان کا کنٹریبیوشن یاد رکھا جائے گا، جو سب ہٹ کے انہوں نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں غالب کی شاعری آپ سب نے پڑھی ہے نا؟ غالب کو کس کوتوال نے نوٹس بھیجا تھا؟ آپ کو کسی کا نام پتہ ہے؟ نہیں، وہ نوکری کر کے چلا گیا۔ تو زندہ نام کب رہتا ہے؟ جب ہم اپنی نوکری سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس میں سارا معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی کوشش ہے ہم جیسے ڈیوائیڈڈ لوگوں کو شریک کرنے میں، ایک علمی ڈسکورس، ایک علمی بیانیہ تیار کرنے میں۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہم علمی ڈسکورس یا بیانیہ سے پہلے کی مخلوق ہیں، ہم علم کے بیانیہ کے اندر اب تک داخل نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسی کتابیں جو ہماری تاریخ و زبان پہ ہوتی ہیں، علم میں داخل ہونے کے لیے کچھ آپ کو چابیاں مہیا کرتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب اس چابی کو خریدیں اور پڑھ کے ہماری علمی تاریخ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔